السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک دوست دوسرے دوست سے مجھے کوئی ایسا مشورہ دو کہ میں امیر ہو جاؤں اور میری زبان پہ ہر وقت اللہ کا نام بھی رہے۔ دوسرا دوست: تم بھیک مانگا کرو، اللہ کے نام پہ دے دے بابا، مولا کے نام پہ دے دے بابا، اس طرح تم امیر بھی ہو جاؤ گے اور تمہاری زبان پہ ہر وقت اللہ کا نام بھی رہے گا۔ پہلا دوست: تمہارے نوکر کا نام کیا ہے؟ دوسرا دوست: بحر الکاہل۔ پہلا دوست: یہ کیسا نام ہے؟ دوسرا دوست: کیونکہ یہ بہرا بھی ہے اور کاہل بھی ہے، اسی لیے ہم نے اس کا نام بحر الکاہل رکھا ہوا ہے۔ پٹھان سڑک کراس کرتے وقت ٹرک سے ٹکرا گیا۔ ڈاکٹر پٹھان سے: کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جو ٹرک سے ٹکرا گئے؟ پٹھان: نظر تو آ رہا تھا، لیکن ٹرک پہ لکھا ہوا تھا تو لنگ جا ساڈی خیر ہے۔ استاد: سبق پڑھ شرافت کا، صداقت کا، امانت کا۔ پٹھان: لو کر لو گل۔ استاد صاحب، مجھ سے اپنا سبق پڑھا نہیں جاتا اور آپ ان تینوں کا سبق پڑھنے کا بھی مجھے کہہ رہے ہیں۔ لڑکے والوں نے کہا: ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو نہ زیادہ کھاتی ہو اور نہ زیادہ پیتی ہو، بس چپ چاپ رہے۔ لڑکی والے: ایسی لڑکی تو آپ کو ICU میں ملے گی۔ ایک جہاز جب کافی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ زور زور سے ہنسنے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا: تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو پائلٹ نے جواب دیا: مزہ تو تب آئے گا جب پاگل خانے والوں کو پتہ چلے گا کہ میں فرار ہو چکا ہوں۔ بیوی: میں سوچ رہی ہوں آپ کے ساتھ لندن یا دبئی گھومنے جاؤں، کتنے پیسے لگیں گے؟ شوہر: ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ بیوی حیرانگی سے: وہ کیسے؟ شوہر: کیونکہ سوچنے کے پیسے نہیں لگتے۔ ایک صاحب نے شادی کی، نئی نئی شادی تھی۔ اگلے دن ہی صبح سویرے دلہن سے بولے: جلدی سے کھانا پکاؤ ورنہ فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دلہن بیچاری نے ڈرتے ڈرتے اور جلدی جلدی کھانا تیار کیا کہ پتہ نہیں ورنہ کیا ہو جائے گا۔ کچھ دیر گزری تو پھر حکم ہوا: میرے کپڑے استری کرو ورنہ۔ وہ خاتون پھر اٹھی، جلدی سے کپڑے استری کر کے دیے کہ پتہ نہیں ورنہ کے بعد کیا ہوگا۔ پھر کچھ دیر گزری، کسی اور کام کے کرنے کا حکم ہوا اور ساتھ ہی ورنہ کہہ دیا، اور اس کے بعد روزانہ ہی ہر کام کی حکم کے ساتھ ورنہ ضرور لگاتا۔ کرتے کرتے اولاد پیدا ہوئی، بچے بھی جوان ہو گئے، لیکن ان صاحب کا وہی سٹائل رہا، ہر بات کا حکم اور پھر ورنہ۔ ایک دن وہ خاتون کسی بات پر غصے میں تھی، اتنے میں شوہر نے حسب معمول حکم دیا: میرے لیے کھانا تیار کرو ورنہ۔ محترمہ بہت غصے میں تو پہلے بیٹھی تھی، کہنے لگی: ساری زندگی گزار دی میں نے تیری ورنہ ورنہ کی گردان سنتے، آج بتا دو ورنہ کیا کر لو گے؟ میں کھانا نہیں بناتی ورنہ کیا کر لو گے؟ تو صاحب نے مسکین سی صورت بنا کے کہا: ورنہ بھوکا ہی رہ لوں گا۔ ایک ٹرین میں دو چینی اور ایک پاکستانی سفر کر رہے تھے۔ اچانک ایک مینڈک ٹرین میں آ گیا، چینیوں نے اسے جلدی سے پکڑ لیا اور کھا گئے۔ پاکستانی یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، دو اور مینڈک نمودار ہوئے۔ چینی جیسے ہی انہیں پکڑنے کے لیے تیار ہوئے، پاکستانی نے جھپٹا مار کے ان سے پہلے دونوں پکڑ لیے۔ چینیوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا: آپ لوگ تو یہ نہیں کھاتے، پھر کیوں پکڑ لیے؟ پاکستانی بولا: 15 کا ایک، 20 کے دو۔ ٹیچر: جو میرے سوال کا جواب دے گا وہ گھر جا سکتا ہے۔ ایک بچے نے اپنا بیگ کھڑکی سے باہر پھینکا۔ ٹیچر: یہ بیگ کس نے پھینکا ہے؟ بچہ: میں نے، اور اب میں گھر جا رہا ہوں۔ استاد: بجلی کہاں سے آتی ہے؟ بچہ: میرے ماموں کے گھر سے۔ استاد: وہ کیسے؟ بچہ: کیونکہ جب بھی بجلی جاتی ہے میرے ابو کہتے ہیں سالوں نے پھر بجلی بند کر لی۔ ایک عمارت میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عمارت کا مالک بچاؤ بچاؤ کوئی آگ بجھاؤ کی دہائی دے رہا تھا۔
اس نے دیکھا ایک شخص بڑے سے دیچکے میں پانی بھر کے عمارت کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے آواز دی، شیخ صاحب آپ کی مدد کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ شیخ صاحب بولے، بھائی احسان تو آپ کا مجھ پر ہے، ورنہ پانی کا اتنا بڑا دیگچا اگر گھر پہ گرم ہوتا تو کافی گیس خرچ ہو جاتی۔ پرانے وقتوں میں عورت کا اپنے شوہر کا نام لینا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ایک خاتون کے شوہر کا نام مکھن تھا، لہٰذا لفظ مکھن اس نے کبھی اپنی زبان پہ نہ لایا تھا۔ ایک دفعہ وہ لسی رڑک رہی تھی، ایک پڑوسن اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس نے تہیہ کیا کہ آج تو اس سے شوہر کا نام کہلوا کے رہوں گی۔ جب خاتون نے سارا مکھن اکٹھا کیا تو وہ پیڑا بن کے ڈولی کے عین وسط میں تیرنے لگا۔ پڑوسن نے جھٹ سے پوچھا، یہ لسی کے اوپر کیا تیر رہا ہے؟ خاتون نے جواب دیا، یہ منع کے ابا تیر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، کچھ ذات پات کی خاطر لڑتے ہیں، صرف میاں بیوی ہیں جو پورے خلوص کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے لڑتے ہیں۔ فیصل آبادی بوڑھی عورت تربوز کاٹ کر کھا رہی تھی، اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بہو پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا، اماں یہ پیاس تو نہیں، پھر آنکھوں میں آنسو کیوں؟ بوڑھی عورت نے کہا، جب بھی بڑے تربوز پہ ہاتھ پھیرتی ہوں حاجی صاحب کی ٹینڈ یاد آ جاتی ہے۔ نادرہ افسر، میڈم اپنی اور اپنے شوہر کی عمر بتائیں۔ میڈم، جب ہماری شادی ہوئی تو میرے شوہر کی عمر 25 سال اور میری 18 سال تھی، اب ان کی عمر دگنی یعنی 50 سال اور میری عمر بھی دگنی ہو گئی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق نادرہ افسر کیلکولیٹر پہ حساب کرتے کرتے کوما میں چلا گیا۔ ایک سردار کو موبائل پہ کوئی تنگ کرتا تھا۔ سردار نے نئی سم خرید کے اسے میسج کیا، میں وہ نمبر بند کر دیتا ہے، ہن تیرا پیو بھی تنگ نہیں کر سکدا۔ لڑکا، جب سے تم مجھے ملی ہو نہ میں نے شاپنگ کی ہے اور نہ ہی میں نے سگریٹ کو ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی شراب پینے کا سوچا ہے۔ لڑکی خوشی سے، او میری جان، کیا تم میرے پیار میں اتنے پاگل ہو گئے؟ لڑکا، ارے کمینی، تیری وجہ سے میری جیب خالی ہو گئی ہے۔ مہنگائی کے سائے داماد نے سسرال میں ڈیرے ڈال لیے۔ جب داماد 2 مہینے تک اپنے سسرال میں رہا تو لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا، پتر داماد جی نے واپس نہیں جانا، واوا ٹائم ہو گیا ہے۔ بیٹی نے کہا، آپ ہی جا کے پوچھ لیں اس سے۔ ساس گئی اور داماد سے کہا، بیٹا تو واپس نہیں جانا، 2 مہینے ہو گئے نے، تیری امی تے تیرے گھر والے اڈیکدے ہونے نے۔ داماد نے جواب دیا، تواڈی دی ساڈے گھر 6 مہینے رہ آندی سی، اسی تے کدی گل نہیں کیتی۔ ساس نے کہا، پتر اودا تے اس گھر ویاہ ہویا ہے۔ داماد نے کہا، تے میں کیڑا ایتھے بل تارن آیا، میرا بھی اس گھر ویاہ ہویا ہے۔ شوہر بیوی سے، سبزی میں نمک نہیں ہے۔ بیوی، وہ کیا ہے نا، سبزی تھوڑی جل گئی تھی۔ شوہر، لیکن نمک کا جلنے سے کیا تعلق؟ بیوی بھولے پن سے بولی، وہ کیا ہے نا، ہم خاندانی لوگ ہیں، جلنے پر نمک نہیں چھڑکتے۔ ریلوے اسٹیشن پر شیخ صاحب کی بیگم، شیخ صاحب بہت پیاس لگی ہے، پانی تو لا دیں۔ شیخ صاحب بولے، کیوں نہ تمہیں چکن بریانی کھلاؤں، وہ بھی چٹنی اور سلاد کے ساتھ۔ بیگم، ارے واہ، چکن بریانی چٹنی اور سلاد کے ساتھ، منہ میں پانی آ گیا۔ شیخ صاحب بولے، بس پھر اسی پانی سے کام چلا لو۔ آدمی، ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے نے چابی نگل لی ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کب؟ آدمی، جی 3 مہینے پہلے۔ ڈاکٹر غصے اور حیرانی سے، پاگل انسان، تو اب تک کیا کرتے رہے ہو؟ آدمی، وہ جی ہم ڈپلیکیٹ چابی کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایک شخص نے غیر قانونی دیوار بنوائی، پھر خیال آیا وکیل سے مشورہ کر لینا چاہیے۔